بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حرف عطف واو کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ واو کا حقیقی معنی جمع کرنا ہے، جبکہ مجازاً کبھی یہ حال کے لیے بھی آتی ہے، اور جب یہ حال کے لیے آتی ہے تو یہ شرط کے معنی کا فائدہ دیتی ہے۔ جیسے آقا اگر اپنے عبد معزون یعنی ایسے غلام سے کہ جس کو اس نے خرید و فروخت کی اجازت دی ہو کہے کہ ادی الیہ الفا وانت حر، یعنی تو مجھے 1000 روپے ادا کر اس حال میں کہ تو آزاد ہے، تو 1000 کی ادائیگی آزاد ہونے کے لیے شرط ہوگی، یعنی آقا نے اسے 1000 روپے ادا کرنے کی حالت پر آزاد کیا ہے، لہذا 1000 کی ادائیگی آزادی کے لیے شرط ہوگی۔ یوں ہی اگر مسلمانوں کے امام نے کفار سے کہا کہ افتحوا الباب وانتم آمنون، یعنی تم دروازہ کھولو اس حال میں کہ تم امن والے ہو، تو وہ دروازہ کھولے بغیر امن والے نہ ہوں گے، یعنی انہیں دروازہ کھولنے کی حالت پر امان دی گئی ہے، لہذا دروازہ کھولنا امن حاصل کرنے کے لیے شرط ہوگا۔ یوں ہی مسلمانوں کے امام نے حربی یعنی کافر سے کہا کہ انزل وانت آمن، یعنی تو اتر اس حال میں کہ تو امن والا ہے، تو وہ اترے بغیر امن والا نہ ہوگا، یعنی اسے اترنے کی حالت پر امان دی گئی ہے، لہذا اترنا امان حاصل کرنے کے لیے شرط ہوگا۔ اب رہا یہ سوال کہ واو کو حال کے لیے کب لیا جاتا ہے، یعنی یہ اپنے مجازی معنی میں کب استعمال ہوتی ہے، تو اس کے لیے 2 باتوں کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ لفظ یعنی واو حال کے معنی کا احتمال رکھے، جیسا کہ ابھی ہم نے ادی الیہ الفا وانت حر والی مثال میں پڑھا کہ غلام کی آزادی 1000 کی ادائیگی کی حالت میں ہو رہی ہے، پہلے نہیں ہو رہی، تو پتہ چلا کہ یہاں واو حال کے معنی میں ہے، اور جب یہ حال کے معنی میں ہو تو شرط کا فائدہ دیتی ہے۔ جب ہی 1000 کی ادائیگی جو کہ حال ہے شرط کے معنی کا فائدہ دے رہی ہے، اور یہ شرط یعنی 1000 کی ادائیگی جب پائی جا رہی ہے تو آزادی یعنی جزا بھی تب ہی پائی جا رہی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ واو کے حال کے لیے ہونے پر قرینہ یعنی کوئی دلیل بھی ہو کہ واو یہاں پر حال کے لیے ہے، اور ادی الیہ الفا وانت حر میں واو کے حالیہ ہونے پر قرینہ یہ ہے کہ یہاں واو عطف یعنی جمع کے لیے نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر واو یہاں عاطفہ ہو یعنی جمع کے لیے ہو تو پھر ادی الیہ الفا ایک مستقل اور الگ جملہ ہوگا جس کا انت حر سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، اور جب یہ مستقل جملہ ہوگا تو اس وقت اس کا معنی یہ ہوگا کہ آقا غلام سے کہہ رہا ہے کہ تو مجھے 1000 روپے ادا کر، جبکہ آقا کا یہ مطالبہ کرنا درست نہیں۔ کیوں درست نہیں؟ کیونکہ غلام اور اس کا مال وہ تو پہلے سے ہی آقا کا ہے، پھر بھی وہ غلام سے مطالبہ کر رہا ہے تو وہ در حقیقت خود سے مطالبہ کر رہا ہے، خود پر مال کو لازم کر رہا ہے، اور خود پر مال کو لازم کرنا یا خود سے مطالبہ کرنا یہ درست نہیں ہوتا، لہذا پتہ چلا کہ یہاں پر واو حالیہ ہے۔ امید ہے آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آئیے اب اسے عبارت اور ترجمے سے حل کر لیتے ہیں۔ وقد یکون الواو للحال، اور کبھی کبھار ہوتی ہے واو حال کے لیے، فتجمع بین الحال و ذی الحال، تو جمع کر دیتی ہے حال اور ذو الحال کو۔ وحینئذ، اور اس وقت یعنی جب واو حال کے لیے ہوتی ہے اس وقت تفید معنی الشرط، شرط کے معنی کا فائدہ دیتی ہے۔ مثال اس کی مثال یعنی واو کے حالیہ ہونے کی مثال، ما وہ ہے، قال جو امام محمد نے کہی ہے، فی المعزونی عبد معزون یعنی اس غلام میں کہ جس کو خرید و فروخت کی اجازت دی گئی ہے،
اذا قال جب کہے مولا یعنی آقا لعبدہ اپنے غلام یعنی عبد معزون سے ادی الیہ الفن وانت حرن، ادی تو ادا کر الیہ مجھے الفن 1000 وانت حرن اور تو آزاد ہے، یعنی تو مجھے 1000 روپے ادا کر اس حالت میں کہ تو آزاد ہے۔ یکون الاداء تو ہوگی ادائیگی یعنی 1000 کی ادائیگی شرطاً شرط للحریتی آزاد ہونے کے لیے۔ وقال محمد اور فرمایا امام محمد نے فی السیر الکبیری سیر کبیر نامی کتاب میں اذا قال الامام جب کہے امام یعنی مسلمانوں کا امام للکفاری کافروں سے افتح الباب دروازہ کھولو تم اس حال میں کہ وانتم آمنون تم امن والے ہو، تو لا یامنون وہ امن والے نہ ہوں گے بدون الفتح کھولے بغیر یعنی دروازہ کھولے بغیر۔ ولو قال الامام اور اگر کہا امام نے للحربی حربی یعنی کافر سے انزل تو اتر وانت آمنون اس حال میں کہ تو امن والا ہے، لا یامنو تو وہ امن والا نہ ہوگا بدون النزولی اترے بغیر یعنی اترے بغیر وہ امن والا نہیں ہوگا۔ وانما اور بے شک تحمل الواو محمول کیا جاتا ہے واو کو علی الحال حال پر بطریق المجازی مجاز کے طریقے سے، یعنی واو کو حال کے معنی پر مجاز کے طریقے سے معمول کیا جاتا ہے۔ فلا بدہ تو ضروری ہے من احتمال اللفظ لفظ کا احتمال رکھنا ذالک اس کا، یہاں لفظ سے واو مراد ہے اور ذالک سے حال مراد ہے۔ تو اب ترجمہ دوبارہ سنیے، فلا بدہ من احتمال اللفظ ذالک تو لفظ یعنی واو کا اس کا یعنی حال کا احتمال رکھنا ضروری ہے، فلا بدہ معنی ضروری ہے، یہ ایک بات ہوگی۔ اور دوسری بات وقیام الدلالتی اور دلالت یعنی قرینے کا پایا جانا، قیام معنی پایا جانا اور دلالت یعنی قرینے کا پایا جانا علی ثبوت ہی اس کے یعنی حال کے ثابت ہونے پر۔ تو دو باتیں ضروری ہیں واو کے حالیہ ہونے کے لیے، پہلا تو یہ کہ لفظ یعنی واو حال کا احتمال رکھے، دوسرا یہ کہ اس کے حال کے ثابت ہونے پر کوئی قرینہ کوئی دلیل یہ بھی پائی جائے۔ تو فلا بدہ کا تعلق ان دونوں سے ہوگا۔ عبارت کا ترجمہ آپ دوبارہ سن لیجئے۔ تو ضروری ہے لفظ یعنی واو کا اس کا یعنی حال کا احتمال رکھنا اور حال کے ثابت ہونے پر قرینے کا پایا جانا، یہ دونوں باتیں ضروری ہیں۔ کما فی قول المولا لعبدہ جیسا کہ مولا کا اپنے غلام کے لیے کہنے میں یعنی آقا کے اپنے غلام کے لیے کہنے میں، کیا کہنے میں؟ ادی الیہ الفن وانت حرن تو مجھے 1000 روپے ادا کر اس سال میں کہ تو آزاد ہے۔ تو اس مثال میں فإن الحریۃ بے شک جو آزادی ہے یتحقق پائی جا رہی ہے حال الادائی ادائیگی کی حالت میں، یعنی 1000 روپے ادا کرنے کی حالت میں آزادی پائی جا رہی ہے، متحقق ہو رہی ہے۔ وقامت الدلالۃ اور قائم ہے قرینہ علی ذالک اس پر یعنی حال ہونے پر۔ کیوں بھائی؟ فإن المولا اس لیے کہ مولا یعنی آقا لا یستوجب واجب نہیں کر سکتا علی عبدہ اپنے غلام پر مالاً مال مع قیام الرق فیہ رق معنی غلامی، فیہ کی ضمیر کا مرجع عبد یعنی غلام ہے، غلام میں غلامی کے پائے جانے کے باوجود آقا اپنے غلام پر مال کو لازم نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ وجہ اس کی بتائی تھی کہ یہ گویا کہ خود پر مال کو لازم کرنا جو درست نہیں ہے۔ وقد صح التعلیق بہ اور صحیح ہے تعلیق کرنا اس کے ساتھ، یعنی کلام کو معلق کرنا صحیح ہے واو کو حالیہ لینے کی صورت میں۔ فحمل علیہ تو کلام کو تعلیق پر محمول کر دیا جائے گا، یعنی واو کو حالیہ لے لیا جائے گا۔ امید ہے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی، پھر بھی نہ سمجھ آئی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے۔ چینل کا نام ہے پرائڈ ایجوکیشن۔